ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ ایک اور تازہ بستی سے جہاں آپ کی امانتیں پہنچائی گئی، وہاں سے تصویریں آ چکی ہیں۔ اس بستی میں ہونے والی دعاؤں کو جو آپ کے لیے کی گئیں وہ مارننگ پرائم ٹائم میں سنایا جا چکا ہے۔ ان تمام لوگوں کے حالات کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے ضرورت مند بستیوں میں ہم کام کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں۔ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ تو ہر سال ہمارا ایک کام ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ مجھے امید ہے کہ ہر سال اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، اور انہی علاقوں میں ہم لوگ قربانی کا بھی جو انتظام کرتے ہیں بقرعید کے موقع پر۔ اس موقع پر بھی کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر شخص کچھ ایک نہ ایک حصہ ضرور لے، تاکہ جو ہے ان لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہو سکے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، 2-3 اور بستیوں میں کام چل رہا ہے، وہاں کی تصویریں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارا کام فی الحال کے لیے روک دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ سونو نگم ہندوستانی فلمی صنعت کے مشہور گلوکاروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی بے عزتی بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اکثر ان کے پروگراموں میں ان پر چپل پھینکتے ہوئے، ان کو گالیاں دیکھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ ہندی سمیت تامل اور تیلگو، کنڑا زبانوں میں بھی بے شمار سپر ہٹ گانے گائے گئے ہیں۔ اپنی مدھر آواز کے لیے مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اکثر تنازعات کا شکار بھی رہتے ہیں۔ حال ہی میں ارجیت سنگھ کو پدم شری ایوارڈ دیے جانے پر ان کی بیان کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ واضح ہے کہ سونو نگم نے مساجد کے اسپیکر سے آنے والے اذان کی آواز پر بھی اعتراض کیا تھا، تب سے وہ کچھ زیادہ ہی بدنام ہو گئے تھے۔ سونو نگم پر ابھی تازہ ترین واقعے کے سلسلے میں جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دہلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے NG فیسٹ 2025 میں اسٹیج پرفارمنس کے دوران حملہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق شو کے دوران کئی طلباء نے ان پر پتھر اور پلاسٹک کی بوتلیں پھینکی۔ اس واقعے پر سونو نگم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کے لیے ساتھ اچھا وقت گزارنے آیا ہوں، طلباء کو عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس حملے میں سونو نگم کی ٹیم کے کچھ افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ جب حملہ شدت اختیار کر گیا تو شو کو بیچ میں ہی روکنا پڑا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس فیسٹ میں 1 لاکھ سے زائد لوگ شریک تھے، جس کے باعث بھیڑ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سونو نگم کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال فروری میں کلکتہ میں ان کے پرفارمنس کے دوران بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جب کچھ ناظرین نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے خود ہجوم کو قابو میں رکھنے کے لیے مداخلت کی تھی اور ناظرین سے پیچھے ہٹنے کی اپیل کی تھی۔ اس واقعے کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ بدنام اذان کو جب تکلیف کہتے ہوئے انہوں نے اعتراض ظاہر کیا تھا تو وہ اور ان کے فالوورز میں بہت بڑے پیمانے پر گراوٹ پیدا ہوئی تھی۔ ابھی ان پر چپلوں سے حملے کرنے کی خبر سامنے آئی۔ یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ کے بانی خالد سیفی، جنہیں فروری 2020 کے دہلی فسادات کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اس نے کوئی دہشت گردانہ کارروائی کی یا ایسا کرنے کی سازش کی۔ اس دلیل کی بنیاد پر سیفی نے منگل کو دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی اور عدالت سے درخواست کی کہ انہیں ضمانت دی جائے۔ دراصل سینئر وکیل روبیکا جان نے سیفی کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس شیلیندر کور کی بینچ سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ میرے موکل نے کوئی دہشت گردانہ کارروائی کی ہے یا اس نے دہشت گردی کی کوئی سازش کی ہے۔ پہلے ہی 5 سال جیل کاٹ چکا ہے اور میں اس عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ اسے ضمانت دی جائے۔ سیفی کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ احتجاج کے مقام پر محض موجودگی کسی کے خلاف سخت UAPA غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ قانون کی دفعات کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، خالد سیفی کی ضمانت عرضی پر ہائی کورٹ میں سماعت اس وقت ہو چکی ہے۔ وکیل دفاع نے بھی اپنے دلائل رکھے ہیں۔ اب اگلی تاریخ ملی ہے، اس میں ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں، یہ اب اگلی تاریخ میں لیے گئے فیصلے سے ہی پتہ چلے گا۔ کیا واقعی میں اتر پردیش میں مسلمان محفوظ ہیں؟ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست میں مسلمان سب سے زیادہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو محفوظ ہے تو مسلمان بھی محفوظ ہے۔ انہوں نے ایک بیان ایک نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں دیا۔
बुलडोज़र इंसाफ पर बात करते हुए योगी ने कहा कि जो जैसी ज़बान समझता है उसी ज़बान से समझाना चाहिए। कहना था कि रियासत में कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाई गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की उस बयान पर कि डबल इंजन हुकूमत में अब तो दोनों इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते, योगी ने कहा कि वो मौजूदा क़ियादत और अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। ताहम उन्होंने सपा पर तंज करते हुए कहा कि जिनके लिए औरंगज़ेब आइडियल हैं उनका रवैया भी वैसा ही होता है। तो नाज़रीन गिरामी, किसी न किसी तरीके से मुस्लिम राजाओं को खींच लाना इन लोगों की अब आदत सी बन गई है। जाहिर सी बात है कि जब तक इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक पता है इनको कि उनकी ख़बरों की सुर्खियाँ भी नहीं बनती। भाई कब यूपी में मुसलमान कितना महफूज है आप तो जानते हैं, जहाँ मुसलमानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, पुलिस की जानिब से एहतिजाज करने वालों पर गोलियां चलाई जाती हैं, उनके घर गिराए नहीं जाते। कितने लोगों को बेघर कर दिया गया ये बात भी लोग जानते हैं। ऐसे में किसी मीडिया में बैठकर कि इस बात का अगर कोई दावा करे कि मुसलमान महफूज है, इसको सच या झूठ पब्लिक मानेगी, ये तो लोगों का। इसलिए कांग्रेस भी अब इन पर हमलावर हो चुकी है और कह रही है कि जो लोग मुसलमानों को शूट करके मार रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग में मुसलमान मर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जग जाहिर है कि यूपी में क्या हो रहा है, मुसलमान कितने महफूज हैं, इस झूठ को जबरन परोसा जा रहा है। नाज़रीन, पेड़ों की कटाई इंसान के कत्ल से भी बुरा काम है। जी हाँ, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए 450 पेड़ काटने वाले पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। माहौलियात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया। मंगल को एक मामले की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि गैर कानूनी तौर से पेड़ काटने वाले लोगों के लिए कोई रहम नहीं दिखानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में तारीखी फैसला सुनाते हुए गैर कानूनी तौर से काटे गए हर पेड़ के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मंजूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये भी तबसरा किया कि बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई इंसान के कत्ल से भी बुरा काम है, क्योंकि इन पेड़ों की दोबारा बनने में कम से कम 100 साल का वक्त लगता है। अदालत ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC की रिपोर्ट को मंजूर किया, जिसमें शंकर अग्रवाल पर 450 पेड़ों की कटाई के लिए 1 लाख रुपए फी पेड़ जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 450 पेड़ गुज़िश्ता 18 सितंबर की रात को काटे गए थे, जिनमें से 422 पेड़ निजी ज़मीन डालमिया फार्म पर थे, जबकि 32 पेड़ सड़क किनारे वाक़े महफूज जंगलाती इलाके के थे। मुल्क के हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी से मुताल्लिक पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक अहम बयान दिया है। और आप क्या जानते हैं कि इस वक्त जजों में सबसे बड़ी तादाद किस ज़ात से ताल्लुक़ रखती है? आइए खुद हम वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने जो बयान दिया, तफसीलात दी, उन्हीं के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट को उन्होंने बताया कि 2018 से अब तक पिछले 7 सालों में मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 78% जज आला ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त हमारे ऊपर जो फ़ैसला सुनाने के लिए बैठे हुए अदालतों में उनका ताल्लुक़ किस ज़ात से है। आला ज़ात का मतलब ब्राह्मण समाज के मुख्तलिफ उसके शोबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा दर्ज फहरिस्त ज़ातों यानी SC दर्ज फहरिस्त कबाइल ST और अक़लियतों की नुमाइंदगी सिर्फ 5% है, जबकि तकरीबन 12% जजों की तकर्रुरी दीगर पसमानदा तबक़ात OBC से हुई है। लोकसभा में RJD के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा के ज़रिए इस मसले पर उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर क़ानून ने कहा कि 2018 से मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में तकर्रुर करदा 715 जजों में से सिर्फ 22 SC ज़ुमरे से आते हैं, जबकि 16 ST और 79 OBC ज़ुमरे से आते हैं। इस दौरान 37 अक़लियतों को भी जज बनाया गया है। जनसत्ता के मुताबिक वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी वाज़ेह किया कि हुकूमत अदलिया में समाजी तनव्वुर को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। 2018 से हाई कोर्ट के जजों के लिए की गई सिफारिशात में उम्मीदवारों से दरख्वास्त की गई है कि वह अपने समाजी पस मंज़र के बारे में मालूमात दें। इसे सुप्रीम कोर्ट SC की मुशावरत से तैयार किया गया है। वज़ीर क़ानून ने यह भी बताया कि हुकूमत हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिसों से दरख्वास्त करती है कि वो जजों के ओहदों पर तकर्रुरी के लिए
سفارشات پیش کرتے وقت SC, ST, OBC اقلیتی برادریوں اور خواتین کی نمائندگی پر غور کریں تاکہ سماجی تنوع کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح ہے کہ RJD کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے حال ہی میں راجیہ سبھا میں سوال اٹھایا تھا کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں SC, ST, OBC خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی بہت کم ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں ان طبقات کے ججوں کی تقرر میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس نے سپریم کورٹ کے سامنے مسئلہ اٹھایا ہے اور کیا اس نے عدالتی تقرریوں کے عمل میں سماجی تنوع کو شامل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے بات کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، تعداد کا آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ آپ کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جنگلوں میں شدید آگ لگی ہوئی ہے۔ اب تک اس میں 16 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور 19 لوگ جھلس گئے ہیں۔ خشک موسم اور تیز ہواؤں نے آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ 1300 سال پرانا بودھ مندر بھی اس آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہے۔ 4300 ایکڑ زمین اس کی زد میں آ چکی ہے۔ انتظامیہ نے انڈونگ سمیت دیگر شہروں اور قصبوں کے لوگوں کو اپنے گھر خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ فائر بریگیڈ ملازمین آگ بجھانے میں جٹے ہیں مگر ابھی پوری طرح سے کامیابی نہیں ملی ہے۔ تو ناظرین گرامی، امریکہ میں لگنے والی آگ جو ہے، یہ آگ اس آگ کی جو ہے کہانی بیان کر رہی ہے۔ لگاتار یہ آگ مختلف علاقوں میں بھڑکتی جا رہی ہے۔ مزید نقصان، بلکہ 16 لوگوں کی ہلاکت کی خبریں ابھی آ چکی ہیں، جبکہ حقیقی رپورٹ یا حقیقی مواد ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ فون پر گفتگو کے دوران الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے مشرق وسطی کے ممالک میں تفرقہ پیدا کرنے اور باہمی اعتماد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ٹیلی گرام چینل کے ذریعے عراقچی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکی حکام کی جانب سے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیے گئے بیانات اور الزامات بے بنیاد ہے، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مشرق وسطی کے تمام ممالک کو اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے اور خطے سے باہر کے ممالک کی جانب سے اپنے پڑوسیوں کے خلاف دھمکیوں کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کو روکنے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ظلم و ستم کا الزام لگاتے ہوئے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF نے اپنی سالانہ رپورٹ میں ہندوستان کی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را پر امریکہ میں پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کمیشن نے الزام لگایا کہ سکھ علیحدگی پسندوں کے قتل میں را کا کردار تھا۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں بھارت میں مذہبی آزادی پر سوال اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں 2024 میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف حملوں اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی پر گزشتہ سال کے انتخابات کے دوران مسلمان اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر اور افواہیں پھیلانے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ امریکی کمیشن نے بھارتی حکومت سے مذہبی آزادی کے تحفظ اور مذہبی ظلم و ستم کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ کمیشن نے خاص طور پر ہندوستانی شہریت ایکٹ پر بھی سوال اٹھایا، جسے اقوام متحدہ نے بنیادی طور پر امتیازی قرار دیا۔ اس کے علاوہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ بھارت سکھ علیحدگی پسندوں کو سیکیورٹی خطرہ سمجھتا ہے اور اس میں ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے۔ منگل کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں امریکی کمیشن نے کہا ہندوستان میں مذہبی آزادی کی حالت 2024 میں مزید خراب ہوتی رہے گی، کیونکہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف حملوں اور امتیازی سلوک میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جب کبھی بھی امریکہ سے تعلق رکھنے والے مختلف کمیشنوں کی کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے تو میڈیا اس کو اس قدر دکھاتا ہے، اس قدر بڑا چڑھا کر کے دکھاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن یہی امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF، جو اتنی بڑی جو ہے امریکہ کی کمیشن ہے، اس کی رپورٹ مسلمانوں پر، اقلیتوں پر حملہ کرنے کی اور را پر جو ہے پابندی لگانے کی سامنے آتی ہے اور میڈیا کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت
ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.